تک اسلام میں سیلیبریشن کی بات ہے، خوشی کو منانے کی بات ہے، تو اس کا انداز ڈفرنٹ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن منانے کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اسلام میں۔ ہاں، جو غلط طریقے سے کوئی چیز منائے گا اس کے اثرات بھی غلط ہوں گے، اور اگر اچھے طریقے سے کوئی چیز سیلیبریٹ کرے گا تو اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس چیز کا چرچا کیا جائے اس چیز کا ہمارے معاشرے کے اوپر اثر ضرور پڑتا ہے، اور ینگ جنریشن کے اوپر خاص طور پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک بری چیز کو ہی عام کرنا شروع کر دیں تو معاشرہ کرپٹ ہو جائے گا، بچوں کے اوپر اس کے نیگیٹو اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اچھائی، خیر، بھلائی، نیکی اس کو عام کرنا شروع کر دیں، اس کے چرچے کرنا شروع کر دیں، اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح طور پہ بیان کرنا شروع کر دیں، تو معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا پازیٹیو چینج آئے گا۔ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی لعنت ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، جب اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو ہماری نوجوان نسل کدھر جاتی ہے، اور اس کے اوپر کتنے نیگیٹو اثرات ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور اس میں فحاشی اور ریانی کو کتنی تقویت ملتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن ذرا آپ دوسرا پہلو دیکھیے کہ جب آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منائیں گے، ان کے چرچے عام کریں گے، ان کے معجزات کو بیان کریں گے، کمالات کو بیان کریں گے، حسن و جمال کو بیان کریں گے، اخلاق کو بیان کریں گے، اور ان کے محاسن اور ان کی رفعت ذکر کو بیان کریں گے، تو یقیناً معاشرے میں نوجوان نسل جو ہے ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ اور عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو عام ہوگی، اور اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ صحابہ اس انداز میں کیوں نہیں کرتے تھے، تو بھائی بات بڑی توجہ سے سن لیں۔ صحابہ ان کے لیے ذکر نبوی اور معجزات نبوی کو بیان کرنے کا کوئی ٹائم نہیں تھا، وہ تو چلتے پھرتے یہ کام کرتے تھے، اور اس وقت محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صحابہ کے دلوں میں اس حد تک جا گزی تھی کہ حضور کے اشارہ آبرو پر وہ اپنی جان دینے کو تیار تھے، اور وہ چلتے پھرتے حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے، رفعت ذکر کی باتیں کرتے تھے، معجزات نبوی کی باتیں کرتے تھے، کبھی شق قمر کی بات کرتے، اور حظ جو ہے وہ وافر لیتے، اپنے دل کو لطف اندوز کرتے حضور کی اس ذکر سے، کہ کبھی سورج جو ہے وہ واپس پلٹ آیا، اس کا ذکر کر کے وہ اپنے دل کو لطف اندوز کرتے، کبھی حضور کی زلفوں کا ذکر کرتے، کبھی حضور کے چہرہ بدوحا کی باتیں کرتے۔ یعنی ان کے ہاں تو کوئی ٹائم ہی نہیں تھا، جب بھی دو بندے بیٹھتے، تین سفر کر رہے ہوتے، ان کے دلوں میں بھی محبت مصطفیٰ کا سمندر موجزن ہوتا، اور ان کی زبانیں بھی ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تر ہوا کرتی تھی، اس لیے انہیں الگ سے محافل منعقد کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ تو اگر روشن چاند کو دیکھتے، 14ویں کے چاند کو، تو جابر بن سامرہ کہتے، لوگوں ایک نظر 14ویں کے چاند کو دیکھتا اور ایک نظر جمال وجہ محمدی کو دیکھتا تو خدا کی عزت کی قسم ہوا احسن عندی من القمر، 14ویں کے چاند سے بھی میرے مصطفیٰ کا چہرہ حسین و جمیل تھا۔ یعنی وہاں تو تذکرے ایسے تھے کہ اگر چاند کو دیکھتے تو فوری طور پر حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذہن میں آ جاتا۔ اور عبداللہ بن سلام کو دیکھ لیں، حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، یہودی تھا نا، عالم تھا، کہنے لگا لوگوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر
کوئی واضح دلیل اور معجزہ نہ بھی ہوتا تو آپ کا روشن چہرہ ایسا تھا جو صداقت کی خبریں دے رہا۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اس لیے ضرورت پیش نہیں آئی کہ وہ ایک اجتماع کرے یا مروجہ سنت میں جلوس نکال کے حضور کا ذکر کرے، کیونکہ ان کے لبوں پر ہر لمحے ذکر تھا، چلتے پھرتے ذکر تھا، مسجد میں ذکر تھا، اور آپس میں کاروبار کرتے ہوئے ذکر کرتے، اور جب مظاہر فطرت کو دیکھتے، سورج چاند ستاروں کو دیکھتے، تو تب بھی حضور کا ذکر کرتے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہنے لگے خدا کی قسم میں نے حضور سے بڑھ کر کسی کو حسین نہیں دیکھا، کائنات میں کوئی چیز میری نظر سے گزری ہی نہیں جو اتنی حسین ہو جتنے میرے مصطفیٰ حسین ہیں۔ فرماتے کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا سورج مصطفیٰ کے چہرے کے اوپر چل رہا ہے، یعنی سورج سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی ہے۔ تو گویا وہ لوگ ہر چیز کے اندر حضور کا ذکر تلاش کرتے تھے۔ تو آج جب اس ذکر سے ہماری نوجوان نسل دور جا چکی ہے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن نہیں ہو پا رہا، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور کے کمالات بیان کیے جائیں، معجزات بیان کیے جائیں، تاکہ ہمارے مردہ دلوں میں اور ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کے دلوں میں عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہو۔